الحمد للہ والسلام علی عباده الذین اصطفیٰ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ همت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ آیات غزوہ احد کے بعد ساتھ ہی نازل ہوئی ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ایز جب ہمت، یہ وہی لفظ ہے ہمت سے، یعنی جب کوئی حوصلہ تھوڑا سا کمزور ہو بندہ کرتا ہے ہمت کریں، ارادہ تو کرے، ذہن تو بنائیں۔ از ہمت، جب ارادہ کر لیا، ذہن بنا لیا۔ طائفتان، ہم نے پڑھا ہوا طائفتون، ایک جماعت، ایک گروہ، تو یہ تسلیہ ہے، یعنی دو کے لیے آتا ہے۔ طائفتان، دو گروہ نے، جب دو جماعتوں نے ارادہ کر لیا، منکم، تم میں سے، یعنی مسلمانوں میں سے دو جماعتوں نے ارادہ کیا، ان تفشلا، یہ بھی دیکھیں تفشل، تو لام اگے لا کے اگے الف آ گیا، یہ بھی تثنیہ ہے، تفشلا، کہ دونوں جو ہیں وہ ہمت ہار دیں، دونوں منتشر ہو جائیں۔ یہ ان دو جماعتوں کی بات ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کی طرف جا رہے تھے، تو عین احد کے قریب جا کے عبداللہ بن ابی نے کہا کہ میری رائے نہیں مانے گی، میں کہتا تھا مدینہ کے اندر لڑے، آپ کہتے ہیں باہر، تو لہذا میں یہ واپس جا رہا ہوں۔ تو اس نے اپنے 300 ساتھی وہ لے کے تو واپس مدینہ کی طرف آ گیا، تو اب رہ گئے پیچھے 700۔ تو ان میں سے دو جماعتیں جو ہیں، ایک بنی حارثہ اور ایک بنو سلمہ، یہ اوس اور خزرج کے خاندان تھے، ان کے اندر یہ لوگ تھے۔ ان کا بھی دل ذرا کمزور ہوا کہ لو دیکھیں پہلے ہی وہ 3000 کا لشکر آ رہا ہے اور یہ جو واپس چلے گئے ہیں، تو اٹ مین یہ حالات سخت ہے۔ انہوں نے ابھی دل ہی دل میں یہ ارادہ کمزوری کا کیا ہے، یہ بنو سلمہ اور بنو حارثہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ تو اذ ہمت طائفتان، جب دو جماعتوں نے ارادہ کیا، منکم، تم میں سے، ان تفشلا، کہ وہ بھی ہمت ہار دیں، یعنی اس کے پیچھے چلے جائیں وہ بھی۔ واللہ، اللہ پاک ولی بن گیا، ہما، ان دونوں جماعتوں کا، ولی ہما، ان دونوں جماعتوں کا اللہ جو ہے وہ پشت پناہ بن گیا، اللہ ان کا دوست بن گیا، اللہ ان کا مددگار بن گیا، ولی بن گیا۔ اللہ رب العزت نے ان کے دلوں کے اندر جو کمزوری تھی اس کو مضبوطی میں بدلا۔ وعلی اللہ، اور اللہ پر ہی، فلیتوکل، توکل کرنا چاہیے، بھروسہ کرنا چاہیے، المؤمنون، مومنوں کو ایمان لانے کے بعد اللہ پر پورا بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہ توکل کیا ہے؟ ہمارے ہاں بھی اس کا مفہوم کافی حد تک غلط سمجھا جاتا ہے، بس جو اللہ کو منظور ہے بس، یعنی ہمت ہار جانا، ہاتھوں سے کھ نہ کرنا اور اللہ پہ چھوڑ کے امیدیں لگانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے توکل پوچھیں تو آپ کہتے ہیں اگر آپ اونٹ پہ سفر کر رہے ہیں، راستے میں آپ رک گئے، اب توکل یہ ہے کہ تم پہلے اونٹ کو بٹھاؤ نیچے اور اس کے گھٹنوں کو بھی باندھ دو، پھر اس کی نکیل کو بھی باندھ دو، پھر اللہ پہ توکل کر کے آپ لیٹ جاؤ، یعنی اپنے ظاہری اسباب ہر کام کے پورا زور لگا کے، پوری ہمت کر کے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورے صحابہ کو تلواروں کو لے کے میدان میں اتر گئے۔ جب میدان میں اترنا ہے، کفار سے لڑنا ہے، تلواریں چلانی ہیں، اس وقت تم نے اپنی تلواروں پہ یقین نہیں رکھنا، اپنی قوت پر بھروسہ نہ ہو، اللہ پر بھروسہ ہو، یعنی پہلے نمبر پہ اللہ میں فتح دے گا، ساری فتح
زندگی موت شکست یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ یقین رکھنے کو توکل کہتے ہیں، اسباب پورے کے پورے کرنے۔ تو اللہ رب العزت نے ان دونوں کے دلوں میں جو بات ڈالی نا، وہ اگلی آیت میں آ رہی ہے۔ اللہ نے یہ ڈالی وَلَقَدْ، اور یقیناً وہ دونوں گروپ جو ہیں جنہوں نے ہمت ہاری تھی، وَلَقَدْ بے شک نَصَرَ مدد کر چکا ہے، قوم تمہاری اللہ تمہاری مدد کر چکا ہے پہلے، بے بدرن بدر کے میدان میں اللہ نے تمہاری مدد کی تھی۔ اس وقت تم آگے وَأَنْتُمْ اور تم أَذِلَّةٌ بڑے ذلیل تھے۔ عربی میں ذلیل کہتے ہیں کمزور کو، یعنی ظاہری اسباب بھی تھوڑے تھے، تلواریں بھی تھوڑی تھی، تعداد بھی تھوڑی تھی، تو یہ کمزور۔ تم اس وقت تو اس سے بھی زیادہ کمزور تھے، ذلتن تم بڑے کمزور تھے۔ یہ اللہ رب العزت آیات نازل کر کے انہیں بتا رہے ہیں کہ غزوہ بدر ذہن میں لے آؤ۔ اس وقت کفر تو بہت زیادہ تھا، ان کے بڑے بڑے پہلوان جو ہیں سردار، وہ بھی 140 کے قریب تم نے 40 قتل کیے، 40 کو باندھ دیا تھا۔ تو وہ حالات سے بھی سخت تھے کہ جب وہ 1000 کا لشکر آیا ادھر سے، اور تم کل 313 تھے۔ صحابی اکثر کہتے ہیں کہ ہم جب بیٹھتے، یہ بخاری کی حدیث ہے، ہم کہتے تھے کہ ہماری بدر میں اتنی تعداد تھی جتنی طالوت کے لشکر کی تعداد تھی جنہوں نے دریا کو پار کیا تھا۔ صرف ایمان والوں نے دریا پار کیا تھا، باقی کنارے پہ ہی پانی پی کے بیٹھ گئے تھے، تو وہ کل 313 تھے۔ تو اسی طرح یہ 313 جب تھے، اور سب واقعی مان تازہ ہو جاتا ہے۔ بدر کا بندہ ذہن میں لائے تو ادھر صرف اس وقت 8 تلواریں تھیں، یعنی بندے 313 تھے لیکن تلواریں کل 8 تھیں مسلمانوں کے پاس۔ اب اندازہ لگے تلوار بھی نہیں، جبکہ کفر کے پورے بندوں کے پاس تلواریں تھیں، یعنی 1000 کے پاس تلواریں تھیں، اور اب ان کے پاس 700 اونٹ تھے، ان کے پاس کل 70 اونٹ تھے۔ یعنی اب ایک بندہ اونٹ پہ، یہاں تک کہ گھوڑے کفار کے پاس 100 گھوڑا تھا، 100 گھوڑوں کے اوپر وہ ان کا ایک رسالہ تھا، وہ ایک گروپ جو گھوڑوں والا تھا۔ ادھر صرف 2 گھوڑے تھے۔ اندازہ لگائیے اتنی کمزوری، 2 گھوڑے 8 تلواریں کل، اور جنگی لباس بھی ادھر شاید صحیح فگر کے ساتھ ہیں لیکن 60 یا 70 لوگوں کے پاس تھا۔ زرہ جنگی لباس جو پہنا تھا، ادھر وہ بھی 700 لوگوں نے پہنا ہوا تھا۔ یعنی اتنی کمزوری، 8 تلواریں ہیں، لڑنا ہے، اور اونٹ ہے 2، گھوڑے ہیں 2، اور وہ سارے گھوڑوں کے ساتھ ہے 100 بندہ، اور تلواریں بھی نہ ہوں، جنگی لباس بھی نہ پہنا ہوا۔ تو اللہ نے کہا تب بھی میں نے تمہیں فتح دی تھی، اور ایسی فتح دی تھی کہ کمال کا کے رکھ دیا۔ یہ اللہ نے تسلی دے رہے ہیں، وَلَقَدْ نَصَرَكُمْ، یہ ناصر وہی ہے، نصار اذا جاء نصر اللہ، تو وہی لفظ بار بار انشاءاللہ آتے ہیں، وَلَقَدْ نَصَرَكُمْ، یقیناً ہم نے تمہاری مدد کی تھی، اللہ نے بے بدر میں بھی تمہاری مدد کی تھی 1 سال پہلے۔ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور تم بڑے کمزور تھے اس وقت، بالکل کمزور تھے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، پس اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ دل میں جب اللہ کا ڈر ہوگا نا، وہ کفار کا ڈر ہونا چاہیے، مشرکوں کا ڈر ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی تمہارے ساتھ ہیں، تم اللہ کی راہ میں لڑنے جا رہے ہو، ایک ڈر صرف اللہ کا تمہارے دل میں ہو، تم اسباب تو آگے کرو، چلو تو صحیح۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، صرف اللہ کا تقوی دل میں رکھو، صرف اللہ کا ڈر رکھو، دنیا کے ظاہری کسی کفر سے نہیں ڈرنا۔ لعلکم، تاکہ تم تشکرون، شکر گزار بن جاؤ، قدردان بن جاؤ اللہ کے۔ شکر ہے قدردان، جب تم اللہ سے ڈرو گے، اللہ کی راہ میں نکلو گے، دیکھو آگے ہوتا کیا ہے، اللہ فتح عطا فرمائیں گے۔ اب اللہ رب العزت وہی تھوڑا تھوڑا بتاتے ہیں کہ جب یہ واپس گئے، یہ حالات وہی بتا رہے ہیں جو 2 گروپوں نے ہمت ہاری تھی، اللہ ان کو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتا رہے ہیں۔ ابھی انہی سے اللہ مخاطب ہے، ابھی راستے میں جا رہے ہیں، صرف وہ منافق لے کے عبداللہ بن ابی 300 بندے گیا ہے۔ اذ جب تقولو، تم کہہ رہے تھے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کہہ رہے تھے للمومنین، مومنوں کو، الن، کیا لن نہیں، یکفیکم، کافی ہے تمہارے لیے، کیا تمہارے لیے کافی نہیں، این یمدکم، کہ تمہیں مدد دی جائے، مدد دے ربکم، تمہارا پروردگار، بے ثلاثت، 3
آلاف ہزار، الف ہزار کہتے ہیں، سالس ہم تیسرے بندے کو کہتے ہیں، 3000 من الملائکۃ فرشتوں سے، منزلین جو آسمان سے اتارے جائیں گے، یعنی آسمان سے اترے ہوئے 3000 فرشتوں کے ساتھ اللہ تمہیں مدد نہ دے۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ رہے ہیں، سارے کو دیکھیں بھی آپ ارادہ کریں، 3000 کا لشکر ہے، اللہ تمہیں 3000 فرشتے آسمان سے بھیجے گا۔ اور وہ یقین رکھتے تھے۔ غزوہ بدر میں بھی ایسے بڑے واقعات آئے ہیں کہ عبداللہ بن عباس جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چچا کے بیٹے تھے، انہوں نے بڑی حدیثیں بیان کی ہیں۔ وہ کہتے ہیں ایک مجاہد نا آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غزوہ بدر میں کے بعد، وہ کہتا ہے یا رسول اللہ میں نے کمال دیکھا ہے، میں ایک مجاہد کو دیکھا مشرق کے پیچھے لگا رہا تھا، مشرق بھاگ رہا تھا آگے، مجاہد اس کے پیچھے تھا۔ وہ مجاہد کہتا ہے میں نے اچانک سنی جیسے یہ کوڑا مارا جاتا ہے، چھانٹے کی آواز، ان کے پاس کوڑے ہی تھے لڑنے کے لیے، اس نے چھانٹا مارا پیچھے، یعنی میں نے چھانٹے کی آواز سنی اور ساتھ ہی گھوڑے کے دوڑنے کی آواز سنی، تو میں نے اچانک دیکھا وہ چاروں شانے چت مشرق نیچے گر گیا۔ میں جب اوپر گیا میں دیکھا چھانٹے سے اس کے ناک کے اوپر پورا منہ پھٹ گیا تھا اور اس کا رنگ بدل چکا تھا، مر چکا تھا، قتل ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے بالکل ٹھیک دیکھا ہے، یہ فرشتے تھے جو اللہ نے تیسرے آسمان سے تمہاری مدد کے لیے بھیجے تھے۔ یہ یقین تھا، وہی نبی پاک انہیں کہہ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں، اللہ کہتے ہیں استقولوا للمؤمنین، ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ ایمان والوں سے کہہ رہے تھے الَّن یکفیکم، کیا کافی نہیں ہو جائے گا تمہارے لیے، این یمدکم، کہ تمہاری مدد کریں، ربکم، تمہارا رب تمہاری مدد کرے، بثلاثۃ آلاف، 3000 من الملائکۃ فرشتے بھیج کے، منزلین وہ بھی آسمان سے اتارے جائیں گے۔ تو بلا، اللہ رب العزت اتنی قسم سے بات سنتے ہیں کہ اللہ کے نبی صحابہ سے کہہ رہے ہیں اور امید دلا رہے ہیں، اللہ نے سارے لفظ قبول کر لیے۔ دیکھ لیں بلا، اللہ کہتا ہے کیوں نہیں، ان اگر تصبرو، تم ڈٹے رہو، میں پھر صبر کا معنی بتاؤں گا۔ صبر بھی ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے چل جویں اللہ کرے گا، خود منجے پہ بیٹھ گئے اور بالکل ہمت چھوڑ دی اور جویں اللہ منظور ہے، یا کوئی آپ کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے چپ کر کے بیٹھیں گے، چلو جب ہاتھ پڑا بدلہ لے لیں گے۔ برداشت کرنا، وہ اللہ کے لیے برداشت کرنا ہے، جس راہ پہ چل رہے ہو اس راہ پہ چلنا نہیں چھوڑنا، مسلسل چلنا ہے۔ جتنی مصیبتیں آ رہی ہیں، جتنی پریشانیاں آ رہی ہیں، اگر آپ راہ حق پہ ہیں تو وہ چلتے چلتے جتنی آئیں گی وہ برداشت کرنا ہے۔ تو اس کو صبر کہتے ہیں، چلنا چھوڑ دینا، ہمت ہار جانا، خود بیٹھ جانا، یہ صبر کے تو مسلسل خلاف ہے نا۔ دیکھیں یہاں اللہ کہتا ہے تم چلتے جاؤ، اود میں اترو، لڑو، تمہارے فرشتے ہوں گے۔ یہ اللہ بتائے گا خوشخبری کے لیے، اللہ کے نظر تو نہ آ رہے، اللہ بتائے گا میں تو چاہوں تو بغیر اسباب کو ان کو قتل کر دوں، مار دوں ساروں کو، لیکن صبر یہ ہے تم نے لڑنا ہے، تم نے آگے چلنا ہے۔ ان تصبروا، اگر تم باہمت ہو کے لڑو گے اور جتنی یہ کمزوریاں نظر آ رہی ہیں کو برداشت کرو، وَتَتَّقُوا، اور تم تقوی اختیار کرو، اللہ کا ڈر ذہن میں رکھو۔ یہ اللہ کہہ رہے ہیں ہاں اگر تم صبر کرو گے اور اللہ کا تقوی اختیار کرو گے، وَيَأْتُوكُمْ، اور وہ آ جائیں، میں نے بتایا تھا یا آ جائے، یا تو وہ آ جائے، کم تمہارے پاس یعنی کافر، من فورہم، فوری طور پہ آ جائے، جلدی وہ آ جائے۔ ابھی تمہاری تیاری ہے، تم جا رہے ہیں، جاتے انہوں نے پہلے ڈیرا ڈالا ہوا ہو، اگر وہ فوری آ جائے، اچانک آ جائے، آذا یمددکم، آذا یہ میرے نبی جو آپ کہہ رہے ہیں 3000، یہ یمددکم، یہ مدد ہو جائے گی تمہاری، ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، بخمسۃ آلاف، 5000 من الملائکۃ فرشتوں سے، اور وہ بھی مسومین، پیچھے ہم نے پڑھا ہے والخیل المسومات، نسلی گھوڑے، اصیل گھوڑے جن سے بندے محبت کرتے ہیں، زینا للناس، ہم نے پڑھا ہے نا جو اللہ نے مزین کی ہیں، ہمیں مرغوب چیزیں بنائی ہیں، جدھر بندہ گم ہو جاتا ہے دنیا میں، ان میں بھی وہ مسومات، الخیل المسومات، اللہ کہتا ہے گھوڑوں پہ نشان لگے ہوں گے،
بیج لگے ہوئے ہوں گے کہ یہ اللہ کی طرف سے آسمان سے آیا ہے۔ کتنی پیاری اللہ باتیں کر کے حوصلہ دے رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے میرے نبی آپ کے منہ سے نکل گیا کہ اللہ آپ کے 3000 فرشتوں سے مدد کرے گا، میں اللہ نے قبول کر لیا۔ اور ساتھ یہ بھی ہے بلا ان تصبروا وتتقوا، بلا کیوں نہیں، ضرور اگر تم صبر کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے، وَيَأْتُوكُمْ، اور وہ آ جائیں گے تمہارے پاس، من فور، فوری طور پر، وہ اچانک آ گئے، جلدی آ گئے، ھذا یمددکم، یہ تمہاری مدد ہوگی، ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، بخمسۃ، 5000 ہزار، 5000 فرشتوں سے، من الملائکۃ، فرشتوں سے، اور وہ ہوگے بھی مسومین، بالکل نشان زدہ گھوڑوں کے ذریعے ہوگی۔ یہ واقعہ آگے چلتا ہی جائے گا۔ اور اس طرح آپ ان دلاسوں، ان نعمتوں کے ساتھ غزوہ بدر میں پہنچ گئے، اور وہ دونوں بنو سلمہ اور بنو حارثہ جن کی ہمت، جن کا ارادہ بھاگنے کا بنا تھا، وہ سارے کے سارے اسی طرح ڈٹ گئے۔ اور یہ نا جب اس طرح کی بات ان کے دل میں ہی آئی تھی، ابھی انہوں نے اظہار نہیں کیا تھا، اللہ رب العزت نبی پاک کو بتا رہے ہیں کہ میں نے پھر ان کو حوصلہ باندھا آپ کے ذریعے، آپ نے یہ ساری باتیں کی، بدر میں بھی اللہ نے مدد کی، اللہ کے فرشتے آ رہے ہیں سارے، تو وہ پھر ڈٹ گئے۔ تو وہ اکثر کہتے تھے ہمارا ذکر قرآن میں آیا ہے تو وہ اس کو کمزوری نہیں سمجھتے تھے، کہتے تھے اللہ نے کہا تمہارے دل میں آئے، جو خیال دل میں آئے اور وہ کمزوری والا ہو، سیے والا ہو، اور وہ بندہ کرے نہ، تو اللہ کے نبی کہتے ہیں وہ گناہ نہیں لکھا جاتا جب تک کیا نہیں جاتا۔ وہ کہتے تھے ہم واپس مڑے تو نہیں نا، ہم آ گئے تو اللہ رب العزت نے ہمارا نام لے کے کہ میں نے ان کی مدد کی ہے، اللہ ہمارا ولی بن گیا ہے۔ یہ تو اس بات پہ فخر کرتے ہیں کہ یہ آیات ہمارے لیے نازل ہو گیا، تو وہ مضبوطی کے ساتھ ڈٹ گئے تھے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔